بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ہاشمی اور پروگرام ہے وائڈ اینگل. ناظرین، امریکہ آنے والے کسی بھی شخص کا پہلا مسئلہ یا پہلا ایشو وہ امیگریشن ہوتا ہے، سٹیٹس ہوتا ہے. وہ اگر اسے نہ ملے تو وہ بیچارہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. لیکن اس خرابی میں یا اس پروسیس میں، خرابی کے پروسیس میں یا بہتری کے پروسیس میں کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کون کون سے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو کون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس بھی کم ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی کم ہوتی ہے. وہ لائرز کے ہتھے چڑھتا ہے، وہ ایسے اداروں کے پاس جاتا ہے جو کہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ نیا نیا پاکستان یا دوسرے ممالک سے آیا ہوا شخص جو ہے وہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. میں کتنے ہی پاکستانیوں سے ملا ہوں یہاں آ کے امریکہ میں جن کی مختلف کہانیاں ہیں، اور وہ کہانیاں بہت ہی درد بھری اور دکھ بھری کہانیاں ہیں کہ کیسے کیسے ان کو کہاں کہاں ان کے ساتھ مسائل پیش آئے اور کس شخص نے مدد کی اور کس شخص نے اس کو لوٹا. آج ہم اس میں بات کریں گے کیونکہ خاص طور پر 9/11 کے بعد پاکستانیوں کی جو امیگریشن ہے یا پاکستانیوں کا جو داخلہ ہے یا پاکستانیوں کے لیے سٹیٹس کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے اور کروشل ہے اور وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں، کچھ ایسے لائرز بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو اس کو ایک مدد کے طور پہ لے رہے ہیں، سپورٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور یہ جو اہم ایشو ہے، اس ایشو کو میں پہلے بھی سوچا کرتا تھا، لیکن جوں میں یہاں رہا ہوں مجھے بھی مسائل درپیش آئے اور مجھے بھی لوگوں سے ملنے کا جب اتفاق ہوا تو ایسے واقعات میں نے سنے کہ میں نے سوچا کہ میں اس پہ پروگرام کروں. اور ٹی وی 1 جو ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہے. ٹی وی 1 نے آج اس میں پہل کی ہے اور آج ہم اپنے وائڈ اینگل میں اس پہلا پروگرام اس پہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ہیوسٹن کی چند اہم شخصیات. میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب غلام بامبے والا، اسی نام سے مشہور ہیں اور پاپولر شخصیت ہیں ہیوسٹن کی، سماجی شخصیت ہیں، ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ ہیں، PAGH کے پاکستان امریکن گریٹر ہیوسٹن ایسوسیشن فار گریٹر ہیوسٹن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، بانیوں میں سے ہیں اس کے. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب علی زکریا. جناب علی زکریا یہاں اٹرنی ہیں، امیگریشن کے اٹرنی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، کمیونٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اور بہت پاپولر ہیں، بڑے ہر دل عزیز ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا. زکریا صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب رحمان موٹن. رحمان صاحب ان کا تعلق مختلف شعبوں سے رہا، ریڈیو سے بھی رہا، میڈیا سے بھی رہا اور امیگریشن کے معاملات کے ساتھ وابستہ رہے. یہ میئر آف ہیوسٹن جو ہیں ان کے ساتھ ایڈوائزری، جو انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں ان کے ساتھ ایڈوائزری رول بھی رہا ان کا. رحمان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف. تھینک یو سو مچ. غلام صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. جو میں نے بات شروع میں بتائی اور جس کی وجہ سے یہ پروگرام کرنے کا سوچا ہم نے، یہ پروگرام بھی بیسیکلی ایک مدد ہے ان لوگوں کی جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، اویئرنیس ہے. ہم نے اسی لیے علی زکریا صاحب کو بھی دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں. آپ کے خیال میں بنیادی ایشوز کیا ہیں پاکستانیوں کو امیگریشن کے معاملے میں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. مائی سیلف ایز اے ہیومینیٹیرین اینڈ ایکٹیوسٹ، کافی ٹائم سے امیگریشن ایشوز پہ میں کام کر رہا ہوں. اور میں کوئک آپ کو ذرا رن ڈاؤن دے دوں کہ سب سے پہلے 76 میں جب لا چینج ہو رہا تھا کہ بھائی 10,000 انویسٹمنٹ سے 40,000 کی، اب تو ماشاءاللہ $1 ملین ہے. اس وقت بھی میں نے گروپ بنا کے کافی پاکستانیوں نے مل کے جو ہے اس میں سب کی کافی لوگوں کی ہیلپ کی تھی. پھر ایمنسٹی آئی، ایمنسٹی کے اندر بھی جو ہے 86 کے اندر 300 سے 400 پاکستانیوں کو جو ہے ہیلپ کی تھی ان کو، کہ بھائی ان کو راستہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ایمنسٹی کا کیا راستہ ہے کیا نہیں سارا. تو دیٹ واز اے گڈ ون. دین ابھی کچھ 8-10 سال پہلے بھی جب رجسٹریشن شروع ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے کافی لوگوں کو جو ہے تو آئی بین ایکٹیوسٹ فار لانگ ٹائم. اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو سب سے بڑا جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایز اے پاکستانی جو ہے جب ہم آتے ہیں نئے یہاں پہ اور اگر کچھ لیگل ایشوز ہیں ہمارے تو سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کمانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک. اب
ہمیشہ سے بولتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنا اسٹیٹس صحیح کرو. ٹھیک. کمانا تو آپ کو ساری زندگی ہے, صحیح. تو پہلے اسٹیٹس صحیح کر لو. لیکن وہاں ہمیں بھی جیسے جب رجسٹریشن ہوا تھا تو اس میں پرابلمس کافی آئے تھے, لیکن ہم سب کے ساتھ مل کے, جتنی بھی اتھارٹیز کی ان کے ساتھ مل کے جو ہے کافی اچیومنٹ ہے. بلکہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو فرسٹ 3 ایئرس, 6 سال ٹوٹل پریزیڈنسی تھی میری, 3 سال کے اندر جو ایک چیز میں نے کی تھی کہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے جتنے ڈائریکٹر جو تھے امیگریشن کا اس سے میرے ریلیشن شپ ہو گئے, ساری اتھارٹیز کے ریلیشن شپ. اور وہ تو خیر میں کام کافی ٹائم سے کر رہا تھا, سب جانتے تھے. لیکن ایک اچھی چیز کہ بھائی تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے میں نے ڈیٹینشن سینٹر سے نکلوایا. اچھا, گڈ. تقریباً میں سمجھتا ہوں 20-30 جو ہے آپ نے انہیں لیگل ایڈ فراہم کی؟ لیگل ایڈ فراہم کی. اور اٹرنیز جو ہوتے تھے جیسے علی زکریا اور بہت سے ایسے دوست لوگ جو تھے جو ہیلپ کرتے تھے ان کو نا. اچھا, یعنی کوئی فی چارج نہیں کرتے؟ نہیں, فری آف چارج. اچھا. پرسنلی آئی ہیو نیور چارج اے سنگل پینی ٹو اینی بڈی. یہ تو میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں. اور لائر بھی نہیں کرتے تھے؟ لائر بھی اگر افورڈ نہیں کر سکتے نہیں کرتے تھے. 90% تو جو لوگ ہیں افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو کر ہی نہیں سکتے. اور پھر سٹیزن شپ ورک شاپ شروع کیا. سٹیزن شپ ورک شاپ کے اندر 3 سال کے اندر تقریباً جو ہے وہ 7 ٹوٹل پاکستانی جو تھے وہ 1500 لوگوں کو سٹیزن شپ ملی ہے اس پروگرام کے تھرو. اچھا. لیکن جو میں نے ایک چیز کی تھی کہ بھائی پہلے خود اپنا پاکستانیوں کیا, لیکن پھر آئی ریئلائز کہ بھائی سب کو ملا لو. ہم نے اسپینش کو ہی ملا لیا تھا, چائنیز, انڈین, سب کو ملا لیا تھا. تو دین ان 3 سال کے اندر تقریباً 7000 فیملیز گاٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک. تو جو ہمارا بلکہ ڈائریکٹر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اینڈ ہی اسٹل گڈ, ریٹائر ہو گیا, انہوں نے ابھی 2 سال پہلے کتاب لکھی ہے شیڈو کیچر کر کے. اچھا. تو باقاعدہ اس کے اندر تھینک یو اس کے اندر لکھا ہوا میرا. اچھا. تو میں نے ایسے ہی مذاق میں اینڈ ہی از اے ویری کلوز فرینڈ آف مائنڈ, تو اس سے میں نے ایسے ہی مذاق میں بولا کہ بھائی میرا تھینک یو کس کے لیے کیا تم نے. تو اس کا جواب یہ تھا پالی کا کہ بھائی ناٹ بیکاز یو آر مائی ینگر بردر, بیکاز یو اسٹارٹڈ دس پروگرام دیٹ بینیفٹڈ 7000 فیملیز. تو میں اس کو ہمیشہ مذاق کرتا ہوں, بولتا دیٹ ریئلی ٹچ مائی ہارٹ. تو میں مذاق میں اس کو ہمیشہ بولا تھا کہ 1500 تھے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے, یعنی لیگل ایڈ کا, معاونت کا, اٹس آن گوئنگ پروسیس. یہ ایک پہلو ہے. ذکر صاحب, آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, آپ اٹرنی ہیں, اور جو صحیح لیگل ایشوز کیا ہیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے غلام کو اور رحمان کو جو ہے میرے ساتھ موقع دیا ہے کمیونٹی کی سچویشن کو ایکسپلین کرنے کا. دیکھیں, ایز این اٹرنی جو ہے میرا ڈوئل رول ہوتا ہے. ایک رول تو یہ ہوتا ہے کہ ایز اے کمیونٹی ایکٹیوسٹ اینڈ ایز اے پولیٹیکل ایڈوائزر کہہ لیں یا لیگل ایڈوائزر کہہ لیں, ہم لوگ جو ہیں وہ فری میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایز اے لیگل پریکٹس جو ہماری فرم ہے, 5 اٹرنیز ہیں, وہاں پہ ہم لوگ فور فی کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں یہاں بیٹھ کے آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ غلام کی طرح جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے امیگریشن کے نظریے سے وہ سارا جو ہے وہ پرو بونو یا مفت میں فی سبیل اللہ کیا ہے. لیکن آن دا کمیونٹی سائڈ جو آپ کا کویشچن ہے کہ ہماری کمیونٹی کو کیوں مشکلات پیش آتی ہیں, تو آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی اس بات سے اٹیسٹ کریں گے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو ایک شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو اٹرنی کہہ لیں, لیگل ایڈوائزر کہہ لیں, لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اٹرنی نہیں ہیں, لیکن وہ لیگل ایڈوائز پھر بھی غیر قانونی طور سے پیش کرتے ہیں. تو جو بھی انہیں شارٹ کٹ بتاتا ہے لوگ اس طرف جو ہیں وہ ڈرا ہوتے ہیں. اور آبویسلی وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اف اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو دین اٹس ناٹ ٹرو, تو پھر وہ حالات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سیکنڈ پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک پاکستان میں جو ڈاکیومنٹ کیپنگ کا, جو کاغذات بنانے کا, کاغذات رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا کیئرفل نہیں ہوتا جتنا امریکہ میں ہوتا ہے. تو جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے پاکستانی کاغذات کے بیسس پہ امیگریشن سروس کے ساتھ ایپلیکیشنز یا پٹیشنز فائل ہوتے ہیں,
تو ان ڈاکیومنٹس میں انویریبلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے جن کی وجہ سے امیگریشن کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا 9/11 کے کیا وہ واقعی صحیح نہیں ہوتے یا وہ اس کا ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ اس پہ شک ہوتا ہے؟ دیکھیں اٹس اے 50-50 سچویشن. ٹھیک ہے. کیونکہ 50% آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام ایک لکھا ہوا ہے, پاسپورٹ پہ نام ایک لکھا ہوا ہے, امیگریشن اپلیکیشن پہ نام ایک لکھا ہوا ہے. تو ایپلیکنٹ تو وہی ہے, لیکن چونکہ ہماری عادت نہیں ہے پاکستان میں ان چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھنے کی یا ان کو اہمیت دینے کی, تو ہم جس دن جو موڈ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ چیزیں بھر دیتے ہیں. دی ادر 50% آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ نیا نکلوانا ہے اس تاریخ کا تو نکلوا لو نا. تو ایسی سچویشن میں اسپیشلی 9/11 کے بعد دیکھیں امریکہ میں یو ایس گورنمنٹ نے 26 ملکوں کی ایک لسٹ نکالی ہے جن کی ہر ڈاکیومنٹس کو, جن کے شہریوں کو بڑی اچھی طرح واچ کیا جا رہا ہے, ان کے ڈاکیومنٹس کو انڈر مائکروسکوپ, اور ان میں پاکستان بھی ہے. تو جب آپ انڈر مائکروسکوپ ہوں اور آپ نے اگر غلطی سے بھی کوئی مس انفارمیشن دی تو حکومت یہاں پہ سوچتی ہے کہ آپ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں, یہ چیز کر رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. رحمان صاحب, آپ یہ پہلو ایک لیگل, ایک قانونی بات ہے جو کہ انہوں نے بیان کی, اور بھی ظاہر ہے ہم ان سے پوچھیں گے. آپ کیا اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ایڈریس کریں گے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں؟ آپ نے کچھ کام بھی کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you so much to inviting all of us on TV1. Thank you. ہاشمی صاحب, یہ بات یہ ہوتے ہیں کہ امیگریشن جو کمپریہنسو امیگریشن ریفارم جو ہے, جیسا اوور 1 last year سے بڑا تیزی سے جو ہے ان کو جا رہا ہے, اور ایوری سنگل اوور ہمارے یہاں پہ یو ایس میں اوور 11 million people are undocumented we have here. جی, انکلوڈنگ پاکستانی؟ انکلوڈنگ پاکستانی, یس یس, انکلوڈنگ پاکستانی, ناٹ اونلی دی اسپینش کمیونٹی. اور اس کے اندر میں بہت سے ایشین بھی ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ اورینٹل جس کو کہتے ہیں, جیسے پارٹ آف چائنا اور ادھر سے بھی, ان کا بھی سب ہے اس کے اندر انوالو ہے. تو اوور 11 million پاپولیشن کے اندر میں اس کی ساتھ جو ہے لاسٹ ایئر سے میں جب when I went to the inauguration پریزیڈنٹ اوباما کو, اس کے بعد سے جب آیا واپس لوٹ کر, تو اٹ از بین لائک ویری ٹیکنگ, تیزی سے ان کو اسپیڈ سے جا رہا ہے جو. اور ہر کوئی کی یقین یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما اپنی ٹرم میں یہ پورا کر کے جائیں گے, کر کے دس از ہی واز گوئنگ ٹو ڈو اٹ, دس امیگریشن ریفارم. یہ یقین ہے, ہر کوئی کا یقین یہی کہتے ہیں. تو ابھی جیسے کہ لاسٹ دس مارچ میں اباؤٹ دس ایئر لاٹ آف امیگریشن کی موومنٹ ہوا تھا, تو آئی واز انوالو ود, جیسا کہ سٹی ہال کے باہر ہم نے کرا تھا, تو وہاں پہ میئر انیس پارکر خود شی کیم آؤٹ دی, اینڈ دین دا بس کیم فرام کیلیفورنیا, پورا ایک اسپینش لوگ کی پورے گروپ پورا بس بھر کے فاسٹنگ کرتے ہوئے ہیوسٹن تک آیا, ٹو جسٹ کنوینس دی یہاں کے ریپبلکن جو بھی ہمارے کانگریس مین ہے. تو سٹی ہال کے سامنے آیا, اینڈ آئی واز انوالو دیر, اینڈ میئر انیس پارکر واز دیر, اور پلس آپ کی سینیٹر سلور گارسیا, شی واز دیر آلسو, اور پلس ادر دیگر جو ہے جیسے کہ آپ کی اسٹیٹ لیجسٹریٹر لوگ سب انوالو تھے, اینڈ ایوری بڈی واز آؤٹ اینڈ آؤٹ سپورٹنگ دیٹ کہ اس کو ریفارم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈیلیگیشن پورا لے کر, ہم نے کانگریس مین شوگر لینڈ کی کانگریس مین پیٹ اولسن اس کے پاس گیا, ان کو جا کے کنونس کرنے کے لیے کہ ایز اے ٹیکسس ہارٹ آپ اپنی اس کو بتائیے گا کہ پلیز سپورٹ دس امیگریشن ریفارم کو, آپ اپنے طرف سے سپورٹ کیجیے گا. کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں فورٹ بین میں اگر آپ دیکھا جائے شوگر لینڈ میں, تو فورنر سب سے زیادہ ہے, اسپیشلی دیسی بھی بہت ہے. کہ اس لیے تو ایک جوک بھی ہے کہ ایک بندہ گورے جو ہے وائٹ کوکیشین جا کے ناک کرتے ہیں گھر میں, بولتے ہیں دیر از اے جان اسمتھ لیو ہیئر, تو اورینٹل دروازہ کھولتی ہے اور بولتے ہیں کہ یہاں پہ دیر از نو فورنر لیو ان دس ایریا. تو اتنے مطلب امیگرینٹ لوگ وہاں پر رہتے ہیں, تو ان کو کہا کہ بھائی آپ سپورٹ کیجیے گا, پلیز آؤٹ اینڈ آؤٹ شو یور ہارڈ, یو نو. اینڈ ہی سیڈ دیٹ ون تھنگ کہ وی نیڈ ٹو سیکیور آور بارڈر فرسٹ
That is the issue. Republican کے جو بھی issue جو ہے, تو that was the thing that سو یہ ریپبلکن کا کنسرن ہے کہ ہمیں سیکیورٹی اور بارڈر سیکیورٹی پہلا کرا جائے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو امیگریشن ریفارم کو اس پہ پر بات کرا. چلیں ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک.